عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے۔ دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا۔ میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری۔ تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے، وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے۔ تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں، اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے۔ جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال 2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں،
یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی, ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا, یہ بات ہوگی 2006 یا 7 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی, تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. اتنا لمبا عرصہ رہنا, مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند ہی کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دی. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں, تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. حالیہ چند دنوں میں عورتوں پہ ظلم کے کچھ واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں, جن میں اسی ہفتے ایک ہی گھریلو ملازمہ کے ریپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اسے پھر ضائع کرانے میں اس عورت کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ بھی اس طرح کا ہوا ہے کہ 64 سالہ بوڑھے آدمی نے اپنی بیگم کو ہم بستری سے انکار پر لوہے کی سلاخ مار کر قتل کر دیا. 2-3 ویڈیوز سوشل میڈیا پر ایسی بھی وائرل ہوئیں جن میں گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین کو اکیلا دیکھ کر بائک قریب لا کر ان کے جسم کو چھو کر بھاگ گئے. اس ویڈیو کے نیچے مزید گھٹیا کمنٹس یا پھر اسلامی لوگوں کی جانب سے اسلام کا پیغام کیا لکھا ہوا ہے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے. اس پر بات کریں. کوئی عورت کو چھیڑ کے بھاگ رہا ہے تو اس میں عورت کا کیا قصور ہے, آدمی کا قصور ہے. یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ بیگم نے ہم بستری سے انکار کر دیا تھا تو لوہے کی روڈ سے مار دیا. بیگم کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں کہ شوہر جب ہم بستری کرنا چاہ رہا ہو تو وہ انکار کرے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس پہ یہ ری ایکشن کہ اس کو مارنا پیٹنا, لوہے سے مار دیا, یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اکبر الکبائر ہے. تو ایسے شخص کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے. تو اب یہ جو اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو مارا ہے, کہ ظلم کی انتہا ہے نا. ایک آدمی نے آپ کے بچے کو, آپ نے بولا پانی لے کر آؤ, وہ پانی نہیں لایا, آپ نے اٹھا کے گلا دبا کے رسی سے پنکھے سے لٹکا کے جان سے مار دیا. اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جب اس کو بولا تھا پانی لاؤ تو اس پہ لازم تھا کہ پانی لائے. بھائی اس پہ پانی لانا لازم تھا, آپ کی خدمت لازم تھی, لیکن یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو ہر باطل نے اپنے جرم کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہوا ہوتا ہے. زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, منہ ادھر کر کے سو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی عورت شوہر کا انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ حدیث میں اسی وجہ سے کہ آدمی اب ادھر منہ کر کے سوئے گا ناراض ہو کے, تو فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ اس کے لیے, اس عورت کے لیے کو بددعائیں دو. تو اس بات پہ اس طرح بے دردی سے مارنا, قتل کرنا یہ حرام ہے. بھرپور طریقے سے اس پہ احتجاج کریں. وہ بیچاری ایک زینب لڑکی تھی نا, اس کو قتل کسی نے ریپ کر کے قتل کیا تھا, تو اس پہ اتنا زیادہ احتجاج ہوا, الحمدللہ اس کو پھانسی دے دی گئی. جگر ٹھنڈا ہو گیا, لیکن خدا کی قسم پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا جگر. ایسی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کو مار دیا, ایک دفعہ پھانسی نہیں,
ہمارا دل چاہتا ہے اس کو پھانسی دے کے زندہ کرو, پھر لٹکاؤ, پھر زندہ کرو, پھر لٹکاؤ. اس کمبخت کو 1000 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے. یہ جو دنیا میں ایک پھانسی کے بعد بندہ مر جاتا ہے, اس لیے آخرت میں ایک پھانسی نہیں ہے. تبھی تو قرآن نے کہا آخرت میں جو میں سزا دوں گا لا یموت فیہا ولا یحیا, اس میں مرے گا نہیں, وہ مرے گا نہیں وہ. اس لیے اصل عذاب تو ان بغیرتوں کو آخرت میں ملے گا. باقی یہ جو انہوں نے پوچھا ہے گلیوں سے گزرتی باپردہ خواتین, دیکھو کراچی نا ایک بڑی ہی تہذیب کا شہر تھا. ہمیں یاد ہے بچپن میں کراچی میں سندھ سے پنجاب سے لوگ تہذیب سیکھنے آیا کرتے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا ہو رہا ہے کراچی میں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. کون سی پالیسی پہ؟ 2 بچے ہی اچھے, کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. 8 بچے پیدا نہیں کریں گے. چور اچکے اور ان پڑھ ان کے ہاں 8, کیونکہ وہ میڈیا سے متاثر بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہیں, بہت سے خاندانی لوگوں کے بھی زیادہ نسل بڑھ رہی ہے, لیکن ان کا ریشو کم ہے. کراچی میں جو باہر سے لوگ آئے, KPK سے, پنجاب سے, سرائکی علاقوں سے, ان میں کچھ تو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن چونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچوں سے زیادہ, یہ کیونکہ میڈیا نے ایسا بنا دیا کہ ایکچولی بچے کتنے ہونے چاہیے 2, یہ پاگلوں کی طرح 8, 10, یہ تو چرسیوں کا کام ہے. تو اب بتاؤ نسل کس کی بڑھے گی, ان پڑھ لوگوں کی یا پڑھے لکھے لوگوں کی؟ بولو نا, ان پڑھ کی. تو جتنے چور اچکے ڈاکو چمار اس ٹائپ کے لوگوں کے دے دنادن درجنوں, کیونکہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. اور یہ میں نہیں لکھ رہا, یہ ایک انگریز لکھ کے گیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا, غیر خاندانی لوگوں کی نسلیں بڑی ہیں اس میں. ہاں کچھ خاندانی بھی ہیں جن کی بڑھ رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. KPK سے کچھ لوگ آئے بڑے خاندانی, ان کی نسل بڑی ہے. پنجاب سے کچھ لوگ آئے بڑی خاندانی, ان کی نسل بڑی ہے. سرائکی علاقوں سے کچھ خاندانی لوگ آئے, ان کی نسل بڑی ہے, لیکن ان کا ریشو کیا ہے بولو؟ کم ہے. اردو اسپیکنگ ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, پٹھان ہو, ان میں نسل زیادہ تر ان لوگوں کی بڑھ رہی ہے جو ایجوکیٹڈ فیملیوں سے جن کا تعلق نہیں ہے. اور یہ جس ملک میں بھی فیملی پلاننگ پر عمل ہوگا اس کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کسی بھی سوسائٹی میں چور اچکے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خاندانی لوگ سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کراچی کا کلچر جو چینج ہوا ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. تصور نہیں تھا کراچی میں کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دے, سب احترام سے دیکھا کرتے تھے خواتین کو. ہمیں یاد ہے کوئی بیچاری خاتون لے کر آ رہی ہے کوئی سامان, لڑکے اٹھ کے جاتے تھے اس کی مدد کر کے اس کا سامان گھر تک پہنچا کے آتے تھے. ہوٹنگ بچ. اب اس دفعہ عید پہ دیکھو, بقرعید پہ دیکھو, عید الفطر پہ دیکھو, جو چھچورا پن کراچی میں ہوا ہے ہمیں ماضی میں اس کا تصور ملتا نہیں ہے. میں ایک دن اپنے بچوں کو لے کے کلفٹن چلا گیا, میں حیران, میں نے کہا یار کلفٹن تو چینج ہو گیا, جتنے تفریحی مقامات ہیں یہ تو سب ختم. میں نے کہا یار ہم جب 20 سال پہلے گئے تھے ایک الگ ماحول تھا, ڈیسنٹ قسم کے لوگ آتے تھے اور بڑے اچھے خاندانی. اب کیا ہو رہا ہے, سارے اوباش چھچورے ایک نمبر کے فضول وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ باقی لوگ کلفٹن نہیں جا رہے ہیں, وہ مائنورٹی میں آ رہے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کس میں آ رہے ہیں, وہ سمٹتے جا رہے ہیں. جو خاندانی لوگ ہیں نا اچھے فیملیوں سے, وہ کیا ہو رہے ہیں, سمٹ رہے ہیں. کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ بغیرتی کی ہے, انہوں نے قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنا جاہل اجڑ لوگوں کا کام ہے, اچھی فیملیوں کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, اچھی فیملیاں سمٹیں گی اور جو فیملیاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ خود بخود بڑھیں گی. تو یہ تو ہوگا. ابھی جاپان میں ہو کے آیا ہوں, جاپنیز نے ایک بڑی زبردست قوم تیار کی, لیکن اب جاپانیوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تہذیب کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں جاپنیز بچے بڑے لائن میں اور بڑے, یہ چند دنوں کی بات ہے. 15-20 سال کے بعد جاپان کا حلیہ بگڑ چکا ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ پوری دنیا سے, ویتنام سے اور کہاں سے وہ کرمنل لوگ جاپان میں آ کے آباد ہو رہے ہیں, کیونکہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے, اور جاپانیوں کی چونکہ پڑھے لکھے ہیں نا تو نسل گھٹ رہی ہے, تو باہر سے ان کو لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. وہ ان کے معیار کے نہیں ہے لیکن مجبوری ہے. تو جاپانی پریشان ہے کہ ہم نے جو ایک کلچر مضبوط خوبصورت بنایا ہے, جس میں چوریاں نہیں ہیں, جس میں جھوٹ نہیں ہے, جس میں ڈسپلن ہے, وہ سارے ڈسپلن کی ایسی کی تیسی. تو کراچی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ کراچی نہیں رہا جو ونس اپون اے ٹائم تہذیب تھی, حیا تھی, بات چیت کی, لوگوں کو تمیز تھی. ہم نے خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, مذاق نہیں کر رہا, بچپن میں گالیاں نہیں سننے کو ملتی تھی ہمیں کراچی میں. فحش گالی میں نے نہیں سنی تھی کراچی میں کبھی. ہم جاتے نا اپنے دوستوں میں, مجھے یاد ہے میری زبان سے 8ویں کلاس میں پہلی مرتبہ ایک گالی نکلی تھی, ذلیل کا لفظ, اور میں اس پہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یار میں نے گالی دے دی. وہ بھی کون سا لفظ, ابھی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, رال لام یہ لفظ نکلا تھا. کسی میں نے ساتھی کو بول دیا تھا تو بڑا ذلیل ہے, یہ بول دیا تھا, اللہ معاف فرمائے. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی, یار میں نے کیا بول دیا. یہ کلچر تھا کہاں کا,
کراچی کا. میں پنجابی قوم کی برائی نہیں کر رہا, ان میں بہت ساری خوبیاں ہم سے زیادہ ہیں, سخاوت میں ہم سے آگے ہیں وہ, لیکن گالیوں کے ماشاءاللہ کیا ہیں, ماسٹر ہیں. پنجاب میں کوئی عالم ہو نا, اس کو اتنا کھلاتے ہیں, اتنے ہدیے دیتے ہیں. کراچی میں یہ رواج نہیں ہے, کھلانے کا ہے, ہدیے ودیے دینے کا. کے پی کے میں کسی مولوی کو 1 روپیہ نہیں دیتے. پٹھانوں کا مولوی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے بیچارے. تنخواہ کیسے ترسا کے کے میں مولویوں کو دی جاتی ہے. میں پٹھانوں سے کہتا ہوں یار تمہاری سخاوت مولویوں پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کھلائیں گے اس کو, بکرے بھی کھلائیں گے, دمبے بھی کھلائیں گے. او بھائی اس کو دمبوں کی ضرورت نہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو کے پی کے والوں اماموں کو تنخواہ بھی دیا کرو, روکھڑے ہدیے بھی دیا کرو. پنجاب میں جاؤ دیکھو امام کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں ایسے ماشاءاللہ. اچھی میں 2 مہینے پنجاب میں رہا ہوں, جیبوں سے پیسے سنبھالے نہیں جا رہے تھے مجھ سے, حالانکہ میں مانگ نہیں رہا تھا کسی سے. ہر تھوڑی دیر میں کوئی پنجابی بھائی آتا تھا, احتساب یہ میری طرف سے گفٹ ہے, گفٹ میں لفافہ کھولو پیسے. میرے بھائی مجھے نہیں چاہیے. ارے نہیں مولوی صاحب رکھے, نہیں مولوی صاحب رکھے. یہ پنجابیوں میں ایک اچھی عادت ہے, ہدیے دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں. کے پی کے میں سخاوت ہے, لیکن مولویوں کے بارے میں آگے پتہ نہیں کے پی کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اس کو راشن دے دیں گے, گندم کی بوری جا کے پکڑا دیں گے اس کو, بھائی پیسے دو, اس کو تنخواہ اچھی دو. اور کراچی میں ماشاءاللہ یہاں بھی یہی ہے. تو کسی بھی قوم میں خوبی بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن پنجاب میں کچھ خوبیاں ہیں. لیکن ایک برائی کیا تھی تہذیب میں, کہ گالیاں والیاں. ہم جب پنجاب جاتے تھے گالیاں سن کے حیران ہوتے, بھائی یہ گالیاں کیسے دے رہے ہوتے ہیں یار, مذاق میں. بڑا کتا ہے یار تو. مجھے ایک دن کہا یار تو بڑا کتا نکلا. میں نے کہا کیا بول رہا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مجھے محبت ہے, کتا ہے تو محبت ہے. اور کمینی لفظ تو اتنا ہی بڑی کمینی ہے, خواتین بتاتی تھی اتنی کمینی ہے ماشاءاللہ. ابے کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسی بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہوں, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملی ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیے نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان, کہ کراچی کی, پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا, وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. بھائی یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے ہیں اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر, ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی. اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں. تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس میں سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں. آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا.
دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے؟ مجھے اگر چائنیز آتی چانگ چنگ پونگ پونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے؟ پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے, اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں, ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی, بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی, وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟ اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, کیونکہ جاپانیوں کی گروتھ ریشو گر رہا ہے. ہمارے پٹھان بھائی کوئٹہ سے پشاور سے جا رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, ان کی الحمدللہ نسل بھی بڑھ رہی ہے. تو بالآخر یہ حاوی آ جائیں گے. میں ابھی جب جاپان گیا میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو دیکھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے دفتروں میں جاپانی سوٹ ٹائی میں آ کے جاب کر رہے ہیں. آفس کون کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ پشاور کا پٹھان. پشاور کا پٹھان آفس کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایسے, یہ نسوار. اور جیپنیز جو پڑھے لکھے سوٹ ٹائی میں آئے, ان کے منشی صاحب بن کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کا گروتھ ریشو گرتا ہے, وہ اپنے ہی ملکوں میں غلام بن جاتی ہے. تو بندہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. اور جمہوریت ہے تو الیکشن میں یہی جیتیں گے. ابھی کینیڈا میں جیت رہے ہیں, پاکستانی بھی جیت رہے ہیں, اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, انڈین بھی آ رہے ہیں, سکھ بھی آ رہے ہیں, لوکل لوگ. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. اور ہمارا اسمبلی میں مسلم لیگی جو ہے نا, وہ بیٹھ کے پھینک رہا ہے لمبی لمبی آبادی روکو, ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک نے نیچے لکھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو مفتی طارق مسعود کو روکو, اس کے 19 بچے ہیں, طارق مسعود کو روکو. تو یہ پاگلوں کی باتوں میں مت آیا کرو. یہ دم ہلانے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. جس ریسرچ پہ عمل کر کے وہ ناکام ہو چکے ہیں. یہودی کبھی نسل نہیں روکتا. 6-6 8-8 بچے ہر یہودی کے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہر یہودی کے یہ 6-6 8-8 بچے. وہ کہتے ہیں یار اب تو مر جائیں گے اگر ہم نے اپنی نسل روک لی, ختم. تو نسل جو قوم بڑھائے گی فیوچر اسی کا ہوگا, کلچر بھی اسی کا, مذہب بھی اسی کا. 2050 میں رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب آٹومیٹیکلی بن چکا ہوگا بغیر تبلیغ کے بھی. ابھی تو کرسچینٹی ہے نا, اسلام دنیا کا سب سے سپیریئر مذہب بن چکا ہوگا. اور 2050 کا مطلب 2100 میں کیا ہوگا؟ پھر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے آپ, کیونکہ بڑھ ہمارے ہی رہے. اور جن میں میرے 19 میں سے اگر آپ ضرب دینا شروع کرو تو پوری دنیا میں کاکڑ زئی پٹھان ہوں گے. ہم لوگ ککڑ زئی پٹھان ہیں نا, یعنی زیادہ ہو گئی, لیکن اگر اسپیڈ کو مینٹین رکھا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ اس نے پوچھا تھا نا مجھ سے, وہ کون تھا جو ارشاد بھٹی نے سوال پوچھا تھا نا کہ مجھ سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 19. کہہ رہے ہیں قوم پہ رحم کرو. کہا تھا نا 19.5 بولے تھے میں نے, نہیں 19.25 بولا تھا, 19.25. ریحان طارق نے انٹرویو پوڈ کاسٹ کی تھی کہ مفتی صاحب قوم پہ رحم کرو. اس وقت تو میں نے ان کو پورا صحیح طرح جواب نہیں دیا, وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر ہو جاتا. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ جو 19 ہے نا, یہ بھی قوم ہی ہے. قوم پہ رحم میں سب سے بڑی بات یہ کہ قوم پیدا تو کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ یہ کنٹری پہ انشاءاللہ بوجھ نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ 19 کے 19 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے پیدا ہوئے ہیں, صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد رکھو حکومتیں عوام کو نہیں کھلاتی ہیں. کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت کے پاس وسائل کم ہیں, اتنی عوام کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کسی بھی کنٹری کی عوام حکومت کو کھلاتی ہے, کمانے والے عوام ہوتی ہے, حکومت تھوڑی ہوتی ہے. حکومت تو خود عوام کے پیسوں پہ پلتی ہے. فوج کو ٹیکس عوام دیتی ہے, پولیس کو ٹیکس پولیس عوام کے پیسوں سے پلتی ہے. گورنمنٹ کی جتنی تنخواہیں ہیں یہ اپنے باپ سے وراثت میں لے کر آئے ہیں, یہ تو ساری عوام کے پیسوں سے. تو عوام زیادہ ہوگی
यंगस्टर ज्यादा होंगे, कमाने वाले ज्यादा होंगे, खाने वाले कम। अगर आवाम पैदा होने कम हो जाएगी तो आपके वसाइल कम हो जाएंगे। दुनिया में वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल को बरोएकार लाने के लिए जो कुव्वत चाहिए उस कुव्वत की कमी है। मसाइल उस कुव्वत से पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल जमीन में बहुत है, आबादी होगी तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो खोद के निकाल पाएंगे उसको। पानी बहुत है जमीन में, उस पानी को लाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान करेगा। अगर मशीनें भी करेंगी तो मशीनें बनाएगा भी तो इंसान ना। तो इसीलिए मैंने पूरी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, एक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप, कि जर्मनी में ये जो फैमिली प्लानिंग पर जो नई रिसर्च हुई है ना, जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में, जर्मनी में ये कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। जर्मनी में जो पढ़ाया जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली जब कोई कंट्री मजबूत होता है तो उसके जो लॉज हैं, जो उसूल हैं, वो उसूल पढ़ाए जा रहे हैं जो 100 साल पुराने सड़े हुए। वहां वो जदीद उसूल हैं, उन जदीद उसूल में उन्होंने आबादी को ऐड किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? किसको ऐड किया हुआ है? आबादी ऐड, कि आबादी होगी तो काम ज्यादा होगा। वसाइल को ऐड ही नहीं किया। कहते हैं वसाइल एक ऐसी मुबहम चीज है कि वो रोज चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने पेट्रोल के कुएं नापे हुए होते और जमीन में नाप लिया था इतना पेट्रोल है, टोटल इतना, फिर हम गाड़ियां देखते, आबादी देखते, हम कहते यार ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ना हम बिजली बना सकेंगे ना ये। लेकिन किसी को पता था थोड़े दिनों में एक टेक्नोलॉजी आएगी, सोलर प्लेटें, सूरज से हम बिजली बनाना शुरू कर देंगे। कोई सोच सकता था? क्या ख्याल है, कोई सोच सकता था? नहीं। अच्छा, एक आदमी गाँव में बैठा हुआ है, उसको सिर्फ खाने पकाने आते हैं, उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया था, मैं क्या करता? वो सोच सकता था बहुत जल्द यूट्यूब आ जाएगा और मैं सिर्फ खाने पकाने की तरकीबें डाल के लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लूंगा। मैं सोच सकता था? वो है भाई, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि किस वक्त आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। इसमें ये कैलकुलेशन करके एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर देना, इतने बंदे हैं तो इतनी रोटियां पक रही हैं तो पेट कैसे भरेगा, पागलों वाली बातें मेरे भाई। ये जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो वसाइल सारे उस वक्त मौजूद थे, सिर्फ आबादी नहीं थी, दुनिया ने तरक्की नहीं की है। वसाइल अब भी वही है जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में थे, कोई वसीला चेंज नहीं हुआ है। वही सूरज की रोशनी है, वही पेट्रोल है, वही आग है, वही खरबूजे, वही नाशपाती, वही तरबूज, सब कुछ वही है। फ़र्क क्या है? आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वो नित नए वसाइल को बरोएकार लाने के दर्जनों तरीके ईजाद हो चुके हैं। तो इसलिए स्पीड को और बढ़ाओ। ये स्पीड आप लोगों की मैं बढ़वा के दुनिया से जाऊंगा, स्पीड कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत बोलो नहीं। एक्सीलरेटर पे पाँव रखो, जूम करके गाड़ी चलाओ। 19 भी कम है, मैं शर्मिंदा हूँ कौम से, इतनी बातें कर रहे हैं और साले 19 ऐसे। तो वो जो इरशाद अहमद भट्टी ने, रेहान तारिक ने कहा था ना आप कौम पे जुल्म कर रहे हैं, तो कौम पे जुल्म हम जब कर रहे होते जब 19 माजूर बच्चे अल्लाह न करे पैदा करते, और हमें पहले से पता होता माजूर पैदा होंगे जो सिर्फ खाएंगे खिलाएंगे नहीं। सारे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, अल्लाह का इनको अपने पाँव पे खड़े रखे और माशाल्लाह अपने हाथों से खा रहे हैं। अभी हम खिला रहे हैं, कल ही हमें खिलाएंगे, क्या ख्याल है? नहीं भी खिलाएं तो एक आदमी का क्या होता है? तो और अल्लाह खिलाता है, दे ही रहा है, अल्लाह खाए रहे हैं। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कभी कोई भूखा सो जाओ, किसी घर में नहीं कोई भूखा सोता, सब कुछ मिल ही जाता है। और अगर भूखा सो भी जाए ना कोई नुकसान नहीं है उससे। सुबह उठ के नाश्ते में 2 पराठे ज़्यादा खा ले, वो और ज़्यादा सेहत अच्छी होगी। पेट भरने से सेहत को नुकसान होता है, भूखा रहने से सेहत ख़राब नहीं होती। तो कराची का आखिर में बस बता दूं, कल्चर जो चेंज हो रहा है ना, बेड़ा गर्क हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये वजह समझ में आ गई। ख़ानदानी लोगों की नस्लें नहीं बढ़ रही हैं, कम बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं, और फिर वो बढ़ रही हैं तो भाई इस टाइप के लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं क्लिफ्टन गया, मैं तो हैरान हो गया यार, ये तो वो वाला कराची है ही नहीं जो 20 साल पहले था, जो 25 साल पहले था। इतनी तमीज़ थी कराची में, इतनी तहजीब थी, बात करने में आइए बैठिए खाइए, अरे कहाँ जा रहा है, किधर आ रहा है, मुँह पर गालियाँ गालियाँ गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो फिर मेरी ज़बान पे भी आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, माहौल कम से मुतासर होता है ना आदमी, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल करके गाली देता हूँ, उसको मैं इंग्लिश में तर्जुमा करता हूँ ताकि समझ में आ रही है ना बात। तो उसको बहुत इस तरह की फिर, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कल्चर चेंज इसी वजह से हुआ है, नस्ल बढ़ रही है। अल्लाह अमल की तौफीक दे।